مولائے متقیان کی ولادت ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشقیق سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، جھوما نسیم عقل سے نوئے بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اوج خرد پہ صبح کی سرخی عیا ہوئی، یہ آئے تو حریم نظر میں عطا ہوئی، سلمائے روزگار کو سری قبا ملی، انسانیت کے دولت و صدر کا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، ممبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے مہ غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر۔ عزیزان محترم، ایک سلوات پڑھ کرتے ہیں۔ حضرات مہدی، آج ایک مبارک شب ہے، سبحان اللہ، صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے ذکر ہی ایسا ہے، ماحول ہی ایسا ہے کہ اس میں جو ہے ہمت بڑھ جاتی ہے، ورنہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی کو مجمع کے سامنے لے آ کے کھڑا کر دیا جائے نا اور کہا جائے کچھ بولو تو وہ لگے گا اس کا پیر وہیں کانپنے۔ میں نے دیکھا ہے وہ آگر کے انسان پھر بیٹھ جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہیں سے کچھ اشعار اور کچھ جملے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بچے کی حوصلہ افزائی اور تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہی چلیے 4 مصرے ابھی پیش نہیں کرنا تو مگر میں پیش کر دیتا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا۔ سنیے گا، خاص کر جو اپنے اولاد کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ سوچا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، جو نہیں سوچا ہوتا وہ پڑھ جاتے ہیں۔ اس بچے نے خالی واہ کہہ کے ماحول بنا دیا، اور آپ کو میں چیلنج کیا کہ آپ کتنا بولتے ہیں۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ وہ منظر ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا، خاص کر ایام عزا میں آپ دیکھتے ہیں۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ ارے ماتمی تھے مہوے ماتم، میرا بیٹا اس گھڑی چھوڑ کر انگلی میری حلقے میں شامل ہو گیا۔ ماتمی تھے مہوے ماتم، میرا بیٹا اس گھڑی چھوڑ کر انگلی میری حلقے میں شامل ہو گیا۔ لے جائیدان محترم، بہت مبارک شب ہے، اور اس لیے کہ مولا کائنات کی محبت اگر ہے تو یہی جنت کا راستہ ہے، یہی صراط سے گزرنے کا بہت تیزی سے راستہ ہے۔ محبت ہو تو انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے، محبت نہ ہو تو انسان پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں، اگر وہ چیپٹر خالی وہ اگر سنایا جائے تو اس میں رسول اللہ نے بہت سی حدیثیں پیش کر دی ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا پس منظر پیش کرتا ہوں اور ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مولا کائنات آپ بہتر جانتے ہیں کہ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں تشریف لائے ہیں، لیکن دیکھیے کیا خوبصورتی ہے۔ میں آپ کو ذرا سا رسول اللہ کی زندگی کے آخری حصے میں لے چلتا ہوں اور پھر یہیں پہ لے کر کے آتا ہوں۔ جانتے ہو کیا، ایک میدان ہے جہاں پہ جو آگے چلے گئے تھے ان کو بلایا گیا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر کہا گیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور اس کے بعد عزیزان محترم تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسلسل خیمہ لگا، 3 دن تک لوگ کیا کیے، مبارکباد دیتے رہے۔ 3 دن تک لوگ کیا کیے، دیکھیے آپ دیکھیے ذرا محسوس کیجیے گا، میں یہاں جو چہرے دیکھ رہا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زیارت پہ جا چکے ہیں، ہے نا۔ جب زیارت پہ آپ جاتے ہیں اور جب پلٹ کر کے آتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ ہم بامبے ایئرپورٹ پر منڈے کو 9 بجے صبح پہنچ جائیں گے،
تو 9 بجنے سے پہلے ہی لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں، ہمارے بھائی آ رہے ہیں، ہمارے والد آ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج ایگزیکٹ ٹائم بتا دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ کہتے تھے ہم منڈے سے لے کر کے تھرسڈے یا فرائیڈے تک آ ہی جائیں گے، ایک اندازہ بتایا جاتا تھا کہ ہم یہ 2-3 دن میں آ ہی جائیں گے۔ اب عزیزان محترم ذرا محسوس کیجئے گا، اب ہوا کیا، آنا تھا منڈے یعنی دوشنبے کو، سوموار کو آنا تھا حاجیوں کو، اسی لیے تو بھاگ رہے تھے آگے، نہیں پہنچ رہے آپ، اسی لیے تو بھاگ رہے تھے آگے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ایسا ماحول بنائیں گے ہم کہ پہنچ کے پہلے یہی کہو گے کہ دیر کیوں ہوئی۔ اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئی تو میں آپ کو پھر پڑھ کر کے یہی لے کر کے آتا ہوں۔ عزیزان محترم تاریخ یہ کہتی ہے پہلے جو آگے چلے گئے تھے ان کو بلانے میں وقت، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی انتظار کرنے میں وقت، پھر 3 دن تک مبارکباد۔ اب دیکھیے یہاں سرحد پہ کھڑے ہو گئے بچے، بھتیجے، بھانجے، سب انتظار کر رہے ہیں، بابا نہیں آئے، خالو نہیں آئے، پھپھا نہیں آئے، چاچا نہیں آئے۔ اگر 3-4 دن ایکسٹرا جب ہو گیا، اب جب یہ پہنچے تو سب کا ایک ہی سوال ہے، کہاں رہ گئے تھے؟ نہیں پہنچ رہے، کہاں رہ گئے تھے؟ کہاں رہ؟ اب یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ صفا میں کیسے کیا معاملہ تھا، مروہ پہ کیا معاملہ تھا، مینا میں کیا ہوا، حج کیسا ہوا، کچھ نہیں، کہاں رہ گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے۔ تو یہ اللہ نے غدیر میں ایسا انتظام کیا کہ سارے حاجیوں کو جا کر کے سب سے پہلے یہی بتانا پڑا، ارے آ تو گئے ہوتے مگر کیا کرے، غدیر میں نبی نے علی کو مولا بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل دیکھیے اب آپ پہنچے عزیزان محترم، ولادت ہو رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں، ولادت ہو رہی ہے، خانہ کعبہ میں ہوئی، ٹھیک، دروازے تو کہیں نہیں تھی، دیوار میں در بنا تو داخل ہوئی تھی۔ 1 دن گزرا، پہنچیے گا، 2 دن گزرا، کوئی بھی خبر دیکھیے 1 دن میں اگر معاملہ کچھ ہو جائے اور ختم ہو جائے تو بہت دور تک نہیں جائے گی۔ 1 دن تالا نہیں کھلا کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کھلے، دوسرے دن تالا نہیں کھلا، بڑے بڑے ماہرین آئے، تیسرے دن تالا نہیں کھلا تو عزیزان محترم ایک بہت زیادہ ایک کثیر مجمع اکٹھا ہو رہا تھا، سب یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے معاملہ۔ جب تالا یعنی جب 3 دن گزر گئے اور جب فاطمہ بنت اسد اپنی آغوش میں مولائے کائنات کو لے کے حاضر ہوئی ہیں تو عزیزان محترم یہ خبر خدا نے پہلے ہی دن انتظام کر دیا کہ علی کی ولادت کے دن ہی اتنی دور دور تک اس خبر کو پہنچاؤں گا اس انتظام سے۔ اب دیکھیے وہ پس منظر آپ کی نگاہوں میں آگے ایک شعر پیش کرتا ہوں، 13 رجب کو پڑھوں تو بھی صحیح، 3 شعبان کو پڑھوں تو بھی صحیح، 15 شعبان کو پڑھوں تو بھی صحیح۔ اب دیکھتا ہوں آپ وہ شعر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ ادھر جناب فاطمہ بنت اسد لے کے آئی ہیں، رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں، شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں اور شعرا اور مداح کا سلسلہ آپ کے حوالے۔ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ۔ اب دیکھیں مولا علی کی ماں کا نام تو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہے نا۔ دیکھیں 13 رجب، 3 شعبان، 15 شعبان۔ کیسی دولت، پھر سے پڑھتا ہوں، کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ آئیے بس 2-3 شعر اور اس کے بعد شعرا کا سلسلہ آپ کے حوالے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 3 شعر اور آخری شعر میں آپ کہاں ہوں گے محسوس کیجئے گا کہ ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ۔ لیکن آہستہ سے پڑھوں تو تیز سے سنیے گا ذکر۔ اچھا ایک چیز اور ہم آپ کو بتائیں عزیزان محترم، یہ اللہ کا شکر، یہ چیز آپ کے ہاں یعنی آپ کو بھی آنا چاہیے کہ اگر مولا کائنات سجدے میں ہے نا تو پھر دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ علی اس دنیا سے رخصت، یعنی ایسا سجدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر جنگ کر رہے ہیں پھر کوئی لوگ کہتے ہیں بس ان سے بڑا جنگجو کوئی نہیں ہے۔ اگر کھیت میں پانی دے رہے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی کھیتی کرنے والا نہیں۔ مطلب کہ مولا نے اپنے عمل سے یہ بھی بتا دیا اچھے ماحول میں، اچھی چیز میں، کہ جیسا ماحول ہو ویسا بن جاؤ۔ اب یہاں جشن ہو رہا مولائے کائنات کی ولادت کا، تو ذرا سا وہ ماحول ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہماری وہ مجلسیں جو سنجیدہ ہے آپ جا کے یوٹیوب پہ سن لیجیے، وہ ایک الگ ماحول ہوتا ہے، اس میں ایک الگ طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب چونکہ آپ نے ناظم کی حیثیت سے بلایا تو اب نظامت کے فرائض انجام دینے پڑیں گے، تو وہ شعر آپ کو سناتا ہوں کہ ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ۔
جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ. آپ ادھر میرے ساتھ جو جاری ہے روشنی کا سفر اور روشنی کے ساتھ. ارے کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا, لکھا تھا میں نے نام علی سادگی کے ساتھ. بس یہی ماحول تھا. کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا, کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا, لکھا تھا میں نے نام علی سادگی کے ساتھ. بڑا شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا, لکھا تھا میں نے نام علی سادگی کے ساتھ. بس منزلوں کا فرق ہے. اب آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گے سلواسا والے, اس لیے کہ ہم لوگ بیٹھے کہاں ہیں. بس منزلوں کا فرق ہے, دوزخ ہو یا بہشت. سنیے گا, اب آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا, اس لیے کہ یہاں روزے کی شبیہ ہے. بس منزلوں کا فرق ہے, اب دوزخ ہو یا بہشت, تم بھی کسی کے ساتھ ہو, ہم بھی کسی کے ساتھ. بس منزلوں کا فرق ہے, بس منزلوں کا فرق ہے. دوزخ ہو یا بہشت, تم بھی کسی کے ساتھ ہو, ہم بھی کسی کے ساتھ. ابھی جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, دست ہاتھ کو کہتے ہیں اجل یعنی موت. بچوں کو بتا رہا ہوں, لیکن آپ ہمارے ساتھ جڑیے گا. تم بھی کسی کے ساتھ, آخری شعر اور شاعر آپ کے حوالے. تم بھی کسی کے ساتھ ہو, ہم بھی کسی کے ساتھ. دست اجل ذرا میرا چہرہ سوار دے. مصرا تھا. دست اجل ذرا میرا چہرہ سوار دے. مجھے پھر پڑھنا پڑے گا. دست اجل, شاعری سنیے. دست اجل ذرا میرا چہرہ سوار دے, ارے کچھ پل گزارنا ہے لہج میں علی کے ساتھ. دست اجل ذرا میرا چہرہ سوار دے, دست اجل ذرا میرا چہرہ سوار دے, کچھ پل گزارنا ہے لہج میں علی کے ساتھ. ایسے ہی سنیں گے تو ایسے ہی میں سناتا رہوں گا اور شعرا کو آپ کے حوالے کرتا رہوں گا. ہمارے فہرست کے سب سے پہلے شاید محترم جناب ظہیر عباس جعفری صاحب سے گزارش گزار ہوں, تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات آواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے. ولادت بسعادت مولائے کائنات بہت بہت مبارک ہو. کے 4 شعر سماعت فرمائے. بے رنگ تھا حیات کا نقشہ تیرے بغیر, بے رنگ تھا حیات کا نقشہ تیرے بغیر. خاموش تھا رسول ہمارا تیرے بغیر, خاموش تھا رسول ہمارا تیرے بغیر. اے قلب مصطفیٰ کی دعا خوش آمدید. صدیوں سے بے قرار تھا کعبہ تیرے بغیر, صدیوں سے بے قرار تھا کعبہ تیرے بغیر. صلوات پڑھے محمد و علیہ وسلم. چار سے سماعت فرمائیں. حرم میں آئے کے دہلیز بے زباں پہ گئے, حرم میں آئے کے دہلیز بے زباں پہ گئے. علی علی نظر آئے نبی جہاں پہ گئے. بطور خاص دوسرے تیسرا میں سماعت فرمائیں. حرم میں آئے کے دہلیز میں زباں پہ گئے. علی علی
نظر آئے نبی جہاں پہ گئے براق لے کے گیا عرش پر نبی کم گئے براق لے کے گیا عرش پر نبی کم گئے سوال یہ ہے علی کیسے آسمان پہ گئے سوال یہ ہے علی کیسے آسمان پہ گئے صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو دل میں بسا لو ذکر حیدر کو دل میں بسا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے ذکر حیدر کو دل میں بسا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے ذکر حیدر کو دل میں بسا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے جس کو رہبر ہے تم نے بنایا مصطفیٰ نے اسے ہے بھگایا جس کو رہبر ہے تم نے بنایا مصطفیٰ نے اسے ہے بھگایا اس سے دامن تم اپنا بچا لو اس سے دامن تم اپنا بچا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے ذکر حیدر کو دل میں بسا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے بطور خاص آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کیوں ادھوری اذانیں ہو دیتے کیوں ادھوری اذانیں ہو دیتے اے مسلمانوں تم مسجدوں سے کیوں ادھوری اذانیں ہو دیتے اے مسلمانوں تم مسجدوں سے اس میں خیر العمل تم لگا لو اس میں خیر العمل تم لگا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے اس میں خیر العمل تم لگا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے بطور خاص سماعت فرمائیں جس نے زہرا کے گھر کو جلایا جس نے چھینا ہے باغ فدق کو جس نے زہرا کے گھر کو جلایا جس نے چھینا ہے باغ فدق کو لعنتیں اس کی جھولی میں ڈالو لعنتیں 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 اس کی جھولی میں ڈالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے لعنتیں اس کی جھولی میں ڈالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے جس کو احمد نے بیٹا بتایا پشت پا جس کو اپنی بٹھایا جس کو احمد نے بیٹا بتایا پشت پا جس کو اپنی بٹھایا تازیہ اس کا سر پہ اٹھا لو تازیہ اس کا سر پہ اٹھا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے تازیہ اس کا سر پہ اٹھا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے کہہ رہے تھے یہ آپس میں آدھا ابن
समझ फरमाए। कह रहे थे ये आपस में आदा, इब्न हैदर है मैदान में आया, बोरिया अपना बिस्तर उठा लो, बोरिया अपना बिस्तर उठा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे, बोरिया अपना बिस्तर उठा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। एक पैगाम में आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। भाइयों से अदावती न करना, वरना गाजी से उल्फत न करना, भाइयों से अदावत न करना, वरना गाजी से उल्फत न करना, इश्क अब्बास दिल में बसा लो, इश्क अब्बास दिल में बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे, इश्क अब्बास दिल में बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। इल्तिजा कौम से है ये अंबर, मक्ता समात फरमाए। इल्तिजा कौम से है ये अंबर, आपसी रंजिशों को भुला के, है आज़ादारो खुद को संभालो, है आज़ादारो खुद को संभालो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद आले समान बैत है जो ज़र्दे को आफ्ताब बनाता है और इज्जत बख्शता है। इस दर से बल्कि जुमला बदल के कहूँ कि इस दर पे जितना झुकते जाइएगा खुदा आपको उतना ही उठाता चला जाएगा। बस खुलूस का दामन ना छूटने पाए, शर्त बस यही है। इसलिए कि शर्त हर जगह दीजिए। ईज़ान मोहतरम, आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। बेहतरीन और खूबसूरत समात आपकी है और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं एक शेर पेश करता हूँ, ज़रा सा आप मेरे साथ जुड़िएगा। अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हो, नहीं अभी नहीं जुड़े आप, वाकई नहीं जुड़े। इसकी अगर तशरीह करूँ तो ऐसे ही है कि जैसे एक आदमी 40-50 साल का हो गया और 5वीं भी नहीं पास है, कह रहा मैं IAS है ना। अली के बुग़्ज़ में, सुनिए, अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हो, मकान है ही नहीं, छत की बात करते हो। अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हो, मकान है ही नहीं, छत की बात करते हो। देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क से एक नारा आया था, अज़ान से अली वलील्लाह हटा दो और ये है और वो। अच्छा, ऐसी कुछ बातें कई जहाँ हमारा आना जाना होता है, कुछ ज़रा सा भाई तबर्रा अगर टच करके कुछ आप पढ़िए तो एक ख़ास गिरोह है जो कहते हैं नहीं ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। भाई कुरान ने हर चीज़ हमें बताई है, अहले बैत ने हमें हर चीज़ सब सारा जवाब दिया है। कुरान में सूरह हम्द है, सूरह रहमान भी है, सूरह तौबा भी वही है, बरात भी वही है। तो माहौल जैसा हो, बस ये है कि संभल के एहसन अंदाज में होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि दूसरों की दिल आज़ादी हो जाए। अज़ान बोलना, बस यहाँ ज़रा जुड़िएगा कि क्या आवाज़ आई, अज़ान में अली वलील्लाह हटा देना चाहिए, नाम अली रहेगा हमेशा अज़ान में। लेकिन लहजा कहीं कहीं बदलता है। रसूलुल्लाह इस्तेक़बाल भी करते हैं तो कुछ लोगों को, है ना, जैसा माहौल था तो नामे अली रहेगा हमेशा अज़ान में। सुनिए, नामे अली रहेगा हमेशा अज़ान में। तकलीफ है तो डाल लो रूही को कान में। नामे अली रहेगा हमेशा अज़ान में, तकलीफ है तो डाल लो रूही को कान में। आइए मकामी शायर मोहतरम जनाब मोजिज़ आज़मी साहब से गुज़ारिश। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। आप तमाम हज़रात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। झूठों को जो सिद्दीक़ बना
جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، وہ ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے ہیں، جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، ان کا بھی کرو دین کے غداروں میں شامل، ان کا بھی کرو دین کے غداروں میں شامل، جو قاتل محسن کو چھپانے میں، جو قاتل محسن کو چھپانے میں لگے ہیں۔ ایک بار اور نئے سلمان پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کعبے کے انتظار کا معیار دیکھنا، کعبے کے انتظار کا معیار دیکھنا، ارے در میں بدلنے والی ہے دیوار دیکھنا، در میں بدلنے والی ہے۔ اور یہ شعر کہ جو چاہتے ہو حج کا 72 گنا ثواب، جو چاہتے ہو حج کا 72 گنا ثواب، کرب و بلا کا کعبہ بھی ایک بار دیکھنا، کرب و بلا کا کعبہ، خاک نجف پہ سر کو جھکانے کی دیر ہے، ہوتا ہے پاک کیسے گنہگار دیکھنا، کعبے کے انتظار۔ نعرہ سلوات۔ کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا، لہجہ دیکھیے شعر کا، کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا؟ کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا؟ مولا نے مانگا نا تو کیوں مانگا؟ کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا؟ کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا؟ اور کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا؟ نہیں دیکھیں ابھی بھی سوال ہے، ابھی سوال ہے کہ مانگا کیوں؟ کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا؟ کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا؟ کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا؟ ارے جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین، اس امانت کی حفاظت کے لیے ارے جانتے تھے
उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था। देंगे क्योंकि उनको ये था कि आप मिसरा दीजिए, इधर शेर पर फौरन आपके हवाले कर देंगे। जैसे ही वो आए उनको मिसरा दिया गया, जो मैंने सुना है वो आपको सुना रहा हूँ। जैसे ही आए वो मिसरा दिया गया, कहा मिसरा क्या है, ऐसे कहा कि उलट कर पलट कर उलट कर। अब इस मिसरे पे जो है आप मिसरा लगाइए, इस मिसरे पर मिसरा लगाइए। क्या बस यही उलट कर पलट कर नहीं पहुंची आवाज, थोड़ा सा आपके साथ उलट कर पलट कर उलट कर, ये मिसरा दिया गया। अब शायर का कलम उठा, मिसरे पे मिसरा लगाया, उलट कर उलट कर नबूवत का जलवा इमामत में देखो, उलट कर उलट कर नबूवत का जलवा इमामत में देखो, नबूवत का जलवा इमामत में देखो, उलट कर। अच्छा, एक मिसरा जो दिया गया वो बड़ा खतरनाक था। मिसरा ऐसा है, आगे एक मिसरा मैं आपको देता हूँ, मैं इसलिए शायर को बुलाऊंगा नहीं जब तक ये बढ़ सके। वो शेर पढ़ेगा तो कोई अगर नहीं दाद देगा तो तकलीफ होगी ना। एक मिसरा बड़ा खतरनाक दिया गया और मिसरा ये था कि मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। अब बताइए इसमें क्या मिसरा लगाया जाए? मैं जो कहता हूँ कि वो कौन सा मैदान है जिसमें हैदर के अलावा कोई और रुका हो। और मिसरा दिया गया कि मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। अब देखिए शायर का कलम उठता है, जबी दले अहले बैत में झुकती है, मदद खुदा की तरफ से आती है। अगर शेर समझ में आ जाए और मिसरा सही लगा हो तो मेरे साथ में जरा सा आखिर वालों तक मैं तवज्जो चाहता हूँ। मिसरा ये दिया गया क्या, मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। अब देखिए शायर का कलम उठता है, कहते हैं कि बादे जिहाद, जरा सा बादे जिहाद माले गनीमत के वास्ते मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। बादे जिहाद माले गनीमत के वास्ते मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। इंशाअल्लाह अभी उसको माहौल बनने दीजिए। एक शेर मैं पेश करता हूँ, अब टोकन बढ़ चुका है ना, मैं जरा सा इधर वालों से खास तवज्जो चाहता हूँ। शेर ऐसा है कि पहला मिसरा खामोशी मगर दूसरा मिसरा एकदम तूफान होगा, ऐसा ही शेर है। पहला मिसरा बिल्कुल, अगर पहला मिसरा पढ़ के बैठ जाऊँ आप दोबारा मुझे कभी नहीं बुलाइएगा। मिसरा क्या सुनिए, एक ही शेर है अपने आप में। भाई फिदक को लूटने वाले भी जाएंगे जन्नत। मैंने कहा था ना पहला मिसरा खामोशी, लेकिन आप इसी का जो दूसरा मिसरा सुनिएगा। फिदक को लूटने वाले भी जाएंगे जन्नत। नहीं, फिर से पढ़ता हूं, फिदक को लूटने वाले भी जाएंगे जन्नत। बताओ मोमिनो, अंधों का ख्वाब है कि नहीं? जैसे जैसे हौसला देना चाहिए तो वैसा नहीं है। फिदक को लूटने वाले भी जाएंगे तो बताओ मोमिनो, अंधों का ख्वाब है कि नहीं? वो भी करबला जाता है, एक चैलेंज देता है दुनिया वालों को। जानते क्या वो चैलेंज क्या है? सुनिएगा। करबला लोग जाते हैं, हिम्मत नहीं किसी में अदादार के सिवा। शायद समझ गए कुछ लोग। हिम्मत नहीं, मैं दो शेर सुनाऊंगा। हिम्मत नहीं किसी में अदादार के सिवा, आपके लिए बोल रहा हूं, हिम्मत नहीं किसी में अदादार के सिवा। अपना कफन जो मौत से पहले खरीद ले। बहुत शुक्रिया, आपने वाकई हौसला बढ़ाया। हिम्मत नहीं किसी में, हिम्मत नहीं किसी में अदादार के सिवा। अपना कफन जो मौत से पहले एक शेर पढ़ लिया, और एक शेर और सुनाता हूं मैं आपको। अब वो शेर आपको बैठने नहीं देगा, आपको अपनी जगह पे, वो शेर पे आप कहाँ होंगे वो आप ही जानिएगा। इसलिए कि जब इंसान करबला पहुंच जाता है, ये बेटा मेरा कफन लाइएगा, चाचा फोन करते हैं बेटा मेरा कफन लाइएगा, ये बेटा मेरा। तो हिम्मत नहीं किसी में अदादार के सिवा। अपना कफन जो मौत से पहले खरीद ले। ठीक, कफन खरीद लिया,
اب کفن خرید تو لیا، ایسا نہیں ہے کہ لیا کر کے ہوٹل میں لا کر کے اٹیچی میں رکھ دیا جائے، نہیں، اب سیدھے کہاں لے کے پہنچیں گے؟ ایک غریب کی بارگاہ میں. لیکن اس مصائب کے فضائل کی سما باندھنا چاہتا ہوں، سنیے گا. ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لیے نا. اب دیکھیے گا، حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربو والا، نہ نہیں پہنچے. آپ کفن ہاتھ میں ہے، ذری سامنے ذرا محسوس کیجئے وہ منظر. حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربو والا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ تھی حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربو والا. حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربو والا. حیات مانگنے، لطف لیجیے، واقعی جو خاص کر جو جا چکے ہیں نا یہ مت کرتے ہوئے، حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربو والا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو جیتے رہو. آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مشہور زمانہ شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کی شاعری بہت دور دور تک سنی جا رہی ہے. محترم جناب عارف جون پوری صاحب، آپ حضرات آوازیں بلند نہ رہے. معزز سامعین حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے آپ اور ہم مل کے امام زمانہ کی خدمت میں یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، بلند آواز میں درود بھیج کر پر محمد وآل محمد صلوات. حاضر کرتا ہوں، لہذا فرمائیں. دیکھیں گے ادھر بھی بھائی بیٹھے ہیں، دیکھیں چھپ کے نہ بیٹھیے. ہم علی کو ماننے والے ہیں، ہم کبھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، نہ میدان میں نہ محفلوں میں. ذکر علی ایسی چیز ہے جب آپ آتے ہیں یہ وہ پاک و پاکیزہ جگہ ہے جہاں اہل بیت بھی تشریف لاتے ہیں. یہ آپ مت سوچیے کہ ہم کو اہل بیت نہیں دیکھ رہے، ہماری نگاہ بڑی گنہگار ہے، ہم اہل بیت کو نہیں دیکھ پا رہے، ورنہ اہل بیت ہمیں دیکھ رہے. تو بلند آواز میں ایک بار اور درود بھیجیں عظمت آل محمد کا. نبی کے بعد یہ دیکھو کسے کیا کیا پسند آیا. نبی کے بعد یہ دیکھو کسے کیا کیا پسند آیا. حضرات میرا دعویٰ ہے اس ردیف میں آپ نے اشعار نہیں سنا ہو، مگر میں مکمل کلام پیش کروں گا. نبی کے بعد یہ دیکھو کسے کیا کیا پسند آیا. نبی کے بعد یہ دیکھو کسے کیا کیا پسند آیا. انہیں جھوٹے پسند آیا. پسند آئے ہمیں سچا پسند آیا. انہیں یہ تو تھا دعویٰ، اب دلیل پیش کرتا ہوں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دربار میں تحریر دے کے گئی ہے، یہ کہہ کے پھاڑ دیا گیا یہ تحریر
नबी की नहीं है, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को झुटला दिया गया। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें, आखिरी जितने लोग मौजूद हैं सबकी शामिल होंगे कि नबी के बाद ये देखो किसे क्या क्या पसंद आया, उन्हें झूठे पसंद आए, हमें सच्चा पसंद आया। गनी सिद्दीक और फारूक भी झूठे मिले उनको, गनी सिद्दीक और फारूक भी झूठे मिले उनको, खदीरे खुम के मैदान में हमें मौला पसंद आया। हमें मौला पसंद आया, खदीरे खुम के मैदान में हमें मौला पसंद आया। अब आज की मुनासिबत से शेर सुनिए कि नया दर बन गया दीवारे काबा में हुआ साबित, नया दर बन गया दीवारे काबा में हुआ साबित, नया दर बन गया दीवारे काबा में हुआ साबित, खुदा को ऐ अबू तालिब तेरा बेटा पसंद आया। खुदा को तालिब तेरा पसंद आया, खुदा को देखिए हज़रात, आप लोग इतनी बात करें, मुझे लग रहा है मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, बड़ा कश्मकश में हूँ। नबी के बाद ये देखो, मौलाए कायनात के जिक्र से बड़ा किसी का जिक्र नहीं है। या आप अपनी गुफ्तगू कर लीजिए या मौलाए कायनात का जिक्र सुन लीजिए। बस मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु खुदा को ऐ अबू तालिब तेरा बेटा पसंद आया, नबी ने दिया दुख्तर, खुदा ने दे दिया है घर, नबी ने दे दिया दुख्तर, खुदा ने दे दिया है घर, नबी ने दे दिया दुख्तर, खुदा ने दे दिया है घर, खुदा को और नबी को एक ही चेहरा पसंद आया। और नबी को एक
چہرہ پسند آیا خدا کو اور نبی کو ایک ہی چہرہ پسند آیا. اب شعر یہاں سے ملاحظہ فرمائے. دیکھیں گے حضرات ہوا ہے نفس کا سودا خدا نے مرضی دے دی ہے. ہوا ہے نفس کا سودا خدا نے مرضی دے دی ہے. ہوا ہے نفس کا سودا خدا نے مرضی دے دی ہے. خدا کو ایک بندہ ایک شب اتنا پسند آیا. ایک بندہ ایک شب اتنا پسند آیا. خدا کو ایک بندہ ایک شب اتنا پسند آیا. نبی سے کرنا فلک پر صاف واضح ہے. نبی سے گفتگو کرنا فلک پر صاف واضح ہے. نبی سے گفتگو کرنا فلک پر صاف واضح ہے. علی کا ہی فقط معبود کو لہجہ کو لہجہ پسند آیا. علی کا ہی فقط معبود کو لہجہ پسند آیا. علی کا ہی فقط معبود کو لہجہ پسند آیا. جناب حور علیہ السلام کے حوالے سے بہت شعر سنا ہوگا آپ نے. ایک مثال کہتے ہیں کسی چیز کو, کوئی چیز کو بتانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے. ایک مثال پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ حسین ابن علی حر کو کلیجے سے لگائے ہیں. حسین ابن علی حر کو کلیجے سے لگائے ہیں کہ پہلی مرتبہ دریا کو ایک قطرہ پسند آیا. واہ 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 واہ. دریا کوئی قطرہ پسند آیا کہ پہلی مرتبہ دریا کوئی قطرہ پسند آیا. اس منقبت کا سب سے قیمتی شعر پیش کرتا ہوں حضرات. میری زندگی کا ایک بہت قیمتی شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کو یہ پورا کلام صرف یہ شعر کی بنا پہ میں نے لکھا تھا. خدا کو جو پسند آیا علی کے بعد وہ سجدہ
सजदा खुदा को जो पसंद आया अली के बाद वो सजदा हुसैन इब्ने अली का आखिरी सजदा पसंद आया। सजदा पसंद आया। हर प्यासा पानी को प्यार करता है। जितना तश्ना लब इंसान हो वो पानी को प्यार करता है। मैं एक नया जाविया पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं हज़रात कि तवाफ़े कब्र करना अल-कमा का है ये बतलाता। जो लोग करबलाए मोहल्ला गए हैं, एक ज़माने तक मौला अब्बास की कब्र तक लोगों को जाने में असर होता था। आज भी अलकमा का पानी मौला अब्बास की कब्र का तवाफ कर रही है। मुलाहिजा फरमाएं कि तवाफ़े कब्र करना अल-कमा का है ये बतलाता। तवाफ़े कब्र करना अल-कमा का है ये बतलाता। किसी दरिया को पहली मर्तबा प्यासा पसंद आया। दरिया पसंद आया। किसी दरिया को पहली मर्तबा प्यासा पसंद आया। मक्ता पेश करता हूँ, शोहरा और उलमा से दाद चाहता हूँ कि हजारों शायरों की भीड़ में तुम खो गए होते। हजारों शायरों की भीड़ में तुम खो गए होते। मगर ज़हरा को ऐ आरिफ तेरा पढ़ना पसंद ऐ आरिफ तेरा पढ़ना पसंद आया। मिलजुल के बुलंद आवाज में दुरूद भेजा अज़मत आले मोहम्मद। हम तो जिक्र हैदर को जिंदगी समझते हैं। हम तो जिक्र हैदर को जिंदगी समझते हैं। हम तो जिक्र हैदर को जिंदगी समझते हैं। मुनकिरे विलायत को लानती समझते हैं। विलायत को लानती समझते हैं। क्या समझ सके कोई मुर्तज़ा की अज़मत को। क्या समझ सके कोई मुर्तज़ा की अज़मत को। क्या समझ सके कोई मुर्तज़ा की
عظمت کو یا خدا سمجھتا ہے یا نبی سمجھتے ہیں، یا خدا سمجھتا ہے۔ ذکر حیدر کو زندگی سمجھتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، اے نصیریوں سن لو یہ میرا عقیدہ ہے، اے نصیریوں سن لو، اے نصیریوں سن لو یہ میرا عقیدہ ہے، اے نصیریوں سن لو یہ میرا عقیدہ ہے، تو خدا سمجھتا ہے ہم ولی سمجھتے ہیں، تو خدا سمجھتا ہے ہم ولی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ مرا تو کیسا مرا، کس طرح سے مرا، اس کی موت کیسی موت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ لے کے بغض حیدر کو جو اٹھے ہیں دنیا سے، لے کے بغض حیدر کو جو اٹھے ہیں دنیا سے، لے کے بغض حیدر کو جو اٹھے ہیں دنیا سے، ہم تو ان کے مرنے کو خودکشی سمجھتے۔ جو اٹھے ہیں دنیا سے، لے کے بغض حیدر کو جو اٹھے ہیں دنیا سے، لے کے بغض حیدر کو جو اٹھے ہیں دنیا سے، ہم تو ان کے مرنے کو خودکشی سمجھتے ہیں۔ ارے چھوڑ کر محمد کو جو بھی بھاگے میدان سے، چھوڑ کر محمد کو جو بھی بھاگے میدان سے، ارے چھوڑ کر محمد کو جو بھی بھاگے میدان سے، ایسے ایسے بزدل کو یہ جری سمجھتے ہیں۔ یہ جری ایسے بزدل کو یہ جری سمجھتے ہیں۔ تم کہو رضی اللہ ان پہ دکے چوروں کو، کہو رضی اللہ۔ اگر قافیہ آپ کو پسند نہیں آیا، خدا کی قسم آج کے بعد سلواسا نہیں آؤں گا۔ تم کہو رضی اللہ ان فدق کے چوروں کو، ارے تم کہو رضی اللہ ان فدق کے چوروں کو، ہم تو ایسے لوگوں کو گندگی سمجھتے۔
کہو رضی اللہ ان فدق کے چوروں کو، تم کہو رضی اللہ ان فدق کے چوروں کو، ہم تو ایسے لوگوں کو گندگی سمجھتے ہیں، ہم تو ایسے لوگوں کو گندگی سمجھتے ہیں۔ اور یہ شعر ماتمی حلقے کے لیے جو ماتم کرتے رہتے ہیں، ماتمی انجمن کے لیے، کہ فاطمہ سیدہ طاہرہ مرضیہ، فاطمہ سے بخشش کا اور کیا ہو سرمایہ، فاطمہ سے بخشش کا اور کیا ہو سرمایہ، فاطمہ سے بخشش کا اور کیا ہو سرمایہ، اشک غم کی قیمت کو ماتمی سمجھتے ہیں۔ ماتمی سمجھتے ہیں، کھل کے جب تبرہ ہو فاطمہ کے قاتل پر، کھل کے جب تبرہ ہو، کھل کے جب تبرہ ہو، کافیے کی داد چاہتا ہوں، کھل کے جب تبرہ ہو فاطمہ کے قاتل پر، ارے کھل کے جب تبرہ ہو فاطمہ کے قاتل پر، اس عمل کو ہم معرف بس خوشی سمجھتے ہیں۔ ہم تو ذکر حیدر کو زندگی سمجھتے ہیں۔ مل جل کے درود بھیجے عظمت عالم۔ یہاں بارگاہ ہے باب الحوائج کا، یہ معجزہ آپ نے بھی دیکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں 7 رجب کو بھی ایک محفل ہوئی تھی، اس میں میں نے پڑھا تھا، تو فرمائش تھی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حضرت عباس نہیں آئے جہاں میں، حیدر کی دعا پہ کرے انسان میں ڈھلی ہے، حیدر کی دعا پہ کرے انسان میں ڈھلی ہے، یہ جانتی ہے ہاتھ کٹے ہیں تیرے پھر بھی، یہ جانتی ہے ہاتھ کٹے ہیں تیرے پھر بھی، دنیا تیرے روزے پا تو دنیا تیرے روزے پا دعا مانگ رہی ہے، دنیا تیرے روزے پا۔ اور ایک آخری فرمائش ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی، مطلب ملاحظہ ہے پرچم عباس کی پہچان سکینہ مصرع تھا، مطلب ملاحظہ فرمائیں کیسے، دیکھیے میں موبائل میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا، ممکن ایک دم نیا کلام تھا، دونوں کلام، کیسے
بیان کروں میں تیری شان سکینہ، کیسے بیان کروں میں، کیسے بیان کروں میں تیری شان سکینہ، دادا ہے تیرا دین کا سلطان سکینہ، دادا ہے تیرا دین کا سلطان سکینہ، میں کیوں نہ کہوں آپ کو قرآن کی آیت، میں کیوں نہ کہوں آپ کو قرآن کی آیت، میں کیوں نہ کہوں آپ کو قرآن کی آیت، بابا ہے تیرا بولتا قرآن سکینہ، بابا ہے تیرا بولتا قرآن سکینہ، جس گھر میں بپا ہوتی ہے شبیر کی مجلس، جس گھر میں بپا ہوتی ہے شبیر کی مجلس، جس گھر میں بپا ہوتی ہے شبیر کی مجلس، اس گھر میں نظر آتی ہے مہمان سکینہ، اس گھر میں نظر آتی ہے مہمان سکینہ، ہے روزے شبیر کی پہچان یہ پرچم، آپ نے ہر جگہ پرچم لگا دیکھا، ہے روزے شبیر کی پہچان یہ پرچم، ہے روزے شبیر کی پہچان یہ پرچم، اور پرچم عباس کی پہچان سکینہ، اور پرچم عباس کی، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحل پر۔ دیکھیے شعر میں لطف بڑا یہ ہے، شعر دو مصروں سے مل کے ہوتا ہے، پہلے مصرے میں کسی چیز کا انکار کیا جائے اور دوسرے مصرے میں اسی چیز کا پھر اظہار کیا جائے۔ دیکھیے کہ محسوس کیجئے گا کہ بغیر ہاتھوں کے سوتا ہے کون ساحل پر، یزیدیت کے گریباں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، جیسے اب اس سے بڑی اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور مہمان شاعر آپ کے حوالے سنیے گا کہ ہماری طرف اگر انسان کبھی کبھی ہوتا ہے بول چال میں کہ اگر زیادہ بات کرے تو لوگ کہتے ہیں بھائی بہت زیادہ یعنی نا، تو اس لہجے کو ذرا بیتاب ہلوری صاحب نے استعمال کیا اپنی شاعری میں۔ یہ کبھی کبھی ہم لوگ یہاں اگر کوئی بہت زیادہ مذاق کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی بہت زیادہ بکر بکر مت کرو،
अब आपका दिमाग पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। 4 मिसरे पेश करता हूं उन्हीं के। अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, अली का जिक्र जो आए, थोड़ा सा बोलिए, अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर। हवा अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर। हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले मुफ्ती, अरे अली को मान ले मौला, बकर बकर अब कर। वक्त है खुद को सुधार। हमारी तरह बोलते जो लोग ज्यादा बोलते हैं, लोग कहते हैं भाई बकर बकर मत करो। मैं वही कह रहा हूँ, अब आप क्या समझ मुझे नहीं मालूम। फैसला कर लिया आप, बात में महशर होगा। आप शायरी सुनिए, आप अगर शेर सुनना पसंद करते तो शायरी सुनिए, 2-4 शेर सुनाता हूँ। फैसला कर लिया आप, बात में महशर होगा। तो देख हो या हो नजर, काम बराबर होगा। उठाइए, फैसला कर लिया बात में महशर होगा। देर हो या हो नजर, काम बराबर होगा। नहर को प्यास से डर, नहर को प्यास से डर, तेग को सर से खतरा। नहर को प्यास से डर, तेग को सर से खतरा। हो ना हो कनको वाला का कोई मंजर होगा। वाह 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 वाह, हो ना हो कनको वाला का कोई मंजर होगा। तो तशनगी अबले सजदे की निशा मजलूमी, तशनगी अबले सजदे की निशा मजलूमी, मिलके सब आए तदहीर का लश्कर होगा। इस मनकबत का सबसे कीमती शेर आपके हवाले करने जा रहा हूँ। बहुत तवज्जो चाहता हूँ कि छू सके होठ, हाय हाय, छू सके होठ, ये औकात कहाँ पाएगी। नेज़ो उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। छू सके होठ, ये औकात कहाँ पाने की। नेज़ो उछलेगा तो कदमों के बराबर होगा। अब पानी पीने का इरादा अगर कर ले असगर, फिर तो दरिया पे भी वाजिब है समंदर होगा। फिर तो दरिया पे भी वाजिब है समंदर होगा। आखिरी शेर और मेहमान शायद आपके हवाले। असलहे होंगे तेरे काम मेरे आएंगे, असलहे होंगे तेरे काम मेरे आएंगे। तेरा नेज़ा भी मेरे वास्ते मिंबर होगा। असलहे होंगे तेरे काम मेरे आएंगे, तेरा नेज़ा भी मेरे वास्ते मिंबर होगा। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत मोहतरम जनाब फैजान इलाहाबादी साहब से तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात अलैहिस्सलाम के बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हसन भाई के एक दुरूद पढ़ दे मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 4 मिनट से क्लास करूँगा। सभी समझ लें अगर अज़मत अली क्या है। शान भाई वैसे सुनिएगा। सभी समझ लें अगर अज़मत अली क्या है, तो फिर मुनाफिको मोमिन में फर्क ही, थोड़ा सा साथ चाहिए। तो फिर मुनाफिको मोमिन में फर्क ही क्या है। अली के बारे में करना सवाल जाहिल से, अरे है पूछना किसी अंधे से रोशनी।
سے روشنی کیا ہے. چار مصرے اور سماعت فرما لیں. مولا عباس کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں. ولول مصطفیٰ کے لے آیا, ولول مصطفیٰ کے لے آیا, حوصلے مرتضیٰ کے لے آیا. آخری سب تک ولول مصطفیٰ کے لے آیا, حوصلے مرتضیٰ کے لے آیا. تو میرا عباس ایک چلو میں ارے پورا دریا اٹھا کے لے آیا, پورا دریا اٹھا کے لے آیا, پورا دریا اٹھا کے لے آیا, پورا دریا اٹھا کے لے آیا. تھوڑا سا اور نزدیک آ جائیں گے, تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جائے گا. ایک درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آ جائیے, تھوڑا سا. انجاموں سے انجان بنے بیٹھے ہیں, اپنے اپنے انجاموں سے انجان بنے بیٹھے ہیں. ارے کیسے کیسے انسان ہے, حیوان بنے بیٹھے ہیں. اینا امامت کا بھروسہ نہ نبوت پہ یقین, ارے نا امامت کا بھروسہ نہ نبوت پہ یقین. ارے ایسے کافر بھی مسلمان بنے ایسے کافر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں. چھوٹی شہزادی کے حوالے سے ایک مطلب 2-3 شعر مصرع ہوا تھا, پھر سے آ گئی زہرا. سورت سے جاؤں گا, اس سبب سے جاؤں گا جنت سکینہ میں. تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. اس سبب سے جاؤں گا جنت سکینہ میں, اس سبب سے جاؤں گا, اس سبب سے جاؤں گا, اور جنت سکینہ میں. ارے عمر پوری گزری ہے مدحت سکینہ. واہ 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 واہ. اس سبب سے جاؤں گا جنت سکینہ میں, عمر پوری گزری ہے مدحت سکینہ میں. کیونکہ ہمارے کچھ نوجوان بھائی تقریباً کل سے فرمائش کر رہے ہیں جو ہے نا, میں ورنہ یہیں پر جو ہے نا دعائیہ کلمات سے محفل کا اختتام کر دیتا, لیکن فرمائش جو ہے نا بہت ضروری ہے. ملاحظہ کیجیے گا کہ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ اتنے شعرا کلام پڑھنے کے بعد کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا ماشاءاللہ الحمدللہ کیا خوبصورت شعر پڑھ دیے مولا کے لیے. تصورات آتے ہیں نا ذہن میں, اور یہ اس وسوسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میر انیس صلی اللہ مقامہ کا ایک بند
मुलाजा कीजिएगा, वो कहते हैं कि अभी तक जो हम तारीफ करते हैं ना, ये मतलबी तारीफ है। मतलब होता है उसमें, कैसा मतलब कि बिना हुई जो चश्म तो नूरे खुदा कहा, आंखों में नूर आया तो कहा कि नूरे खुदा है। बिना हुई जो चश्म तो नूरे खुदा कहा, मकसद हुए हुसूल तो बहरे सखा कहा, पाया दुरे मुराद तो हाजत रवा कहा। अब ये सब कह के कभी कभी होता है यदुल्लाह इनुल्लाह वजहुल्लाह लिसानुल्लाह, सारी तारीफ करने के बाद शायर क्या कहता है कि हम खुश हुए कि मधा के दरिया बहा दिए, हम खुश हुए कि मधा के दरिया बहा दिए, अरे क्या बह गया जो बहर में कतरे मिला दिए, बहर में कतरे मिला दिए। बोली ये आसमां से जब मौलाए मुत्तकियान खाने काबा में तशरीफ लाए तो जमीन ने आसमान से कहा, बोली ये आसमां से ज़मीने फलक हशम, बोली ये आसमां से ज़मीने फलक हशम, क्यों आज मर्तबे में ज्यादा है तू के हम, क्यों आज मर्तबे में ज्यादा है तू के हम। अरे मुझ पर है वो जो मोहरे नबूवत पे थे कदम, सर्रे से भी यहाँ तेरे शम्सो कमर है कम। अब तो ये खाकसार भी केवा असास है, जेवर जो अर्श का था वो सब मेरे पास है। अब तो ये खाकसार भी केवा असास है, जेवर जो अर्श का अब तो ये खाकसार भी, अब तो ये खाकसार भी केवा असास है, जेवर जो अर्श का था वो सब मेरे पास है। सुए मेराजे बिधात पढ़ रहा हूँ, अब आ जाइए नैयर जलाल। सुए मेराजे बिधात पढ़ रहा हूँ, नजफ की सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ। अरे जहां गश खा के गिर जाते हो मूसा, वहां पर मैं कसीदा पढ़ रहा हूं। जहां गश खा के गिर जाते हो मूसा, वहां पर मैं कसीदा पढ़ रहा हूं। खुशी का दिन है, मुसर्रत की शब है तेरा रजब, खुशी का दिन है, मुसर्रत की शब है तेरा रजब, खुशी का दिन है, मुसर्रत की शब है तेरा रजब, खुशी का दिन है, मुसर्रत की शब है तेरा रजब, मिसाले काबा तबस्सुम बलब है तेरा रजब, सुकूने कल्बे रसूले अरब है तेरा रजब। अरे पढ़ो दुरूद के तेरा रजब है तेरा रजब, पढ़ो दुरूद के तेरा रजब है तेरा रजब। और जमाले सूरह रहमान आने वाला है, जमाले सूरह रहमान आने वाला है। अरे हरम में बोलता कुरान आने वाला, जमाले सूरह रहमान आने वाला है, जमाले सूरह रहमान आने वाला है, हरम में बोलता कुरान आने वाला है। अली के इश्क का पैमाना है कि तेरा रजब, अली के इश्क का पैमाना है कि तेरा रजब, शराबे नरगिसे मस्ताना है कि तेरा रजब, खुमारे मौसमे रिंदाना है कि तेरा रजब। अरे गदीर खम तेरा मैखाना है कि तेरा रजब, गदीर खम तेरा मैखाना है कि तेरा रजब। अरे जो एक घूंट विलायत की आज पी लेगा, जो एक घूंट विलायत की आज पी लेगा, वो सारी उम्र रसूलों की तरह जी लेगा। एक घूंट विलायत की आज पी लेगा, जो एक घूंट विलायत की आज पी लेगा, वो सारी उम्र रसूलों की तरह जी लेगा। शेर मुलाजा कीजिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा, तवज्जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जरूरत नहीं है।
بہت اچھا سن رہے ہیں کیونکہ اس وقت اس طریقے سے سننا یہ علی والوں کا ہی کمال ہے. توجہ عزیزان محترم، شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ حرم کو آج نئی شان ملنے والی ہے. حرم کو آج یعنی خانہ کعبہ کو، حرم کو آج نئی شان ملنے والی ہے. یہ صرف جسم تھا اب جان ملنے والی ہے. آئے آئے آئے. حرم کو آج نئی شان ملنے والی ہے. یہ صرف جسم تھا اب جان ملنے والی ہے. جہاں کو دولت عرفان ملنے والی ہے، ہر ایک صحیفے کو پہچان ملنے والی ہے. ہر ایک صحیفے کو پہچان ملنے والی ہے. اور خدا کے شعر نبی کے وزیر کا صدقہ، خدا کے شعر نبی کے وزیر کا صدقہ، ارے بٹے گا آج جناب امیر کا صدقہ. خدا کے شعر نبی کے وزیر کا صدقہ، خدا کے شعر نبی کے وزیر کا صدقہ، بٹے گا آج جناب امیر کا صدقہ. بدل رہا ہے وضو میں تیمم کعبہ، بدل رہا ہے وضو میں تیمم کعبہ. ملے گا آج عزا کو تکلم کعبہ. بدل رہا ہے وضو میں تیمم کعبہ، عزا کو آج ملے گا تکلم کعبہ. عزا کو آج ملے گا تکلم کعبہ. بنا ہے چشمہ زمزم ترنم کعبہ، بنا ہے چشمہ زمزم ترنم کعبہ. ارے لگاؤ چھوم کے، مناؤ چھوم کے. عزیزان محترم، یہ مصرع بطن آپ سنیے گا کہ کیا خوبصورت جو ہے نا مصرع کہہ دیا ہے کہ بنا ہے چشمہ زمزم ترنم کعبہ. ارے مناؤ چھوم کے یوم تبسم کعبہ، چھوم کے یوم تبسم کعبہ. ارے زباں پہ شہد ہے، زباں پہ شہد ہے، قاسم صدائیں دیتے ہیں. زباں پہ شہد ہے، یہ ہماری لکھنؤ کی زبان ہے. کیا شہد گفتگو کر رہے ہو، کیا بہترین گفتگو کر رہے ہو. زباں پہ شہد ہے، قاسم صدائیں دیتے ہیں. ارے ہنسو ہنسو علی اصغر دعائیں دیتے ہیں. زباں پہ شہد ہے، قاسم صدائیں دیتے ہیں. ہنسو ہنسو علی اصغر دعائیں دیتے ہیں. زباں پہ شہد ہے، قاسم صدائیں دیتے ہیں. ارے ہنسو ہنسو علی اصغر دعائیں دیتے ہیں. حرم کا حسن بڑھا غازہ ہو گئی دیوار. توجہ کیجئے گا، حرم کا حسن بڑھا غازہ ہو گئی دیوار. کچھ آہٹیں ملی آوازہ ہو گئی دیوار، کچھ آہٹیں ملی آوازہ ہو گئی دیوار. ارے بہت تھکی تھی بہت تازہ ہو گئی دیوار، بہت تھکی تھی بہت تازہ ہو گئی دیوار. ارے کلیجہ چیر کے دروازہ ہو گئی دیوار. بہت تھکی تھی بہت تازہ ہو گئی دیوار، کلیجہ چیر کے دروازہ ہو گئی دیوار. علی کے عشق میں دامن بتوں سے جھاڑ لیا، علی کے عشق میں دامن بتوں سے جھاڑ لیا. اے خدا کے گھر میں گریبان اپنا بھار، خدا کے گھر میں گریبان اپنا پھاڑ لیا. سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر.